اسلام زندہ باد ہے۔ ایک 25 سالہ نوجوان کی زندگی کا سچا واقعہ، جو یورپ کے ملک اٹلی میں پچھلے 5 سالوں سے رزق کی تلاش میں آیا ہے۔ ایسا کیا ہوا کہ اس کی ایک حرکت سے متاثر ہو کر ایک نوجوان انگریز لڑکی نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ ایک پکی مسلمان ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک دن صبح میں اپنے کام پہ جا رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی میرے پاس آئی اور بولی، تم کون ہو؟ میرا نام محمد سلیم ہے۔ میں پچھلے 5 سال سے یورپ کے ملک اٹلی میں رہائش پذیر ہوں۔ 5 سال پہلے میں بے روزگاری سے تنگ آ کر پاکستان سے یورپ آیا تھا۔ میں نے یورپ کے بارے میں جو سنا تھا اس میں زیادہ تر سچ تھا کہ یہ انگریز لوگ ہم مسلمانوں سے زیادہ سچے اور ایماندار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محنتی ہوتے ہیں۔ یہاں مرد عورت دونوں نوکریاں کرتے ہیں۔ کسی کو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ عورت جب چاہے جہاں چاہے آ جا سکتی ہے، اپنی مرضی سے جی سکتی ہے، نوکری کر سکتی ہے، کسی بھی لڑکے کو چاہے دوست بنا سکتی ہے۔ شادی سے پہلے اس لڑکے یعنی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت بھی مکمل آزاد ہے اور مرد بھی مکمل آزاد ہے۔ اس آزادی نے ان دونوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی جوڑا میں نے دیکھا ہو جس کا رشتہ 5 سال سے زیادہ چل سکا ہو۔ زیادہ تر تھوڑے عرصے بعد ایک دوسرے کو چھوڑ کر کسی اور سے رشتہ بنا لیتے۔ اگر مرد وفا پر قائم ہوتا تو عورت بے وفا نکل جاتی، اور اگر عورت وفادار ہے تو مرد قابل بھروسہ نہ ہوتا، جس کی وجہ سے وہ رشتہ زیادہ دیر نہ چل پاتا۔ ان کی بات کیا کروں، ہم جیسے دوسرے ملک سے آئے لوگ بھی ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور بہت کم ہوتے ہیں جو خود بھی بچ جاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی بچا لیتے ہیں۔ مگر اس ماحول میں رہ کر خود کو بچانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کردار کے مضبوط اور ایمان کے پکے ہوتے ہیں۔ وہی سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم تو یہاں آ کر نہ ہی مسلمان رہتے ہیں اور نہ ہی انگریز بنتے ہیں۔ مگر توبہ ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور میرے ساتھ پیش آیا، جس کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ کتنی جلدی ہماری توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ہمیں کیسے اپنے رحم و کرم سے نوازتا ہے، اور بس تھوڑے سے صبر کا پھل کتنا میٹھا عطا کرتا ہے۔ میں بھی ایک گمراہ سا نوجوان تھا، مگر پھر میری زندگی ایسے بدلی کہ میں پاکستان کے ایک عالم دین کے بیان سننے لگا۔ ان سے مجھے پتہ چلا کہ گناہ کتنی بری چیز ہے اور توبہ کتنی اچھی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتے ہیں اور اسے کتنا پسند کرتے ہیں، اور نوجوان مرد عورت کی توبہ سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہم بدلے میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اس کے دشمن شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ مگر ہمارا رب ہمیں فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ توبہ کرے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ان باتوں کو سن کر میرے دل میں خیال آیا، سلیم، کب تک گناہوں کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے؟ آخر کب تک اپنے رب کو ناراض کرتے رہو گے؟ اگر ان حالات میں ہی موت آ گئی تو کیا بنے گا تمہارا؟ کیسے اپنے پیارے رب کا سامنا کرو گے؟ یہ سب باتیں رات کو میرے ذہن میں چل رہی تھیں کہ میں نے توبہ کرنے کا ارادہ کیا اور اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھی اور سچے دل سے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور پھر ان سب گناہوں سے توبہ کی کہ اے میرے رب، اب نہیں کروں گا۔ پھر اگلے روز کام پہ جاتے ہوئے میں اپنی نظریں جھکا کر رکھتا
کہ کسی غیر محرم عورت پہ نظر نہ پڑے، کیونکہ سب گناہوں کی ابتدا آنکھوں سے ہی ہوتی ہے۔ چند دن گزر گئے، میں بہت خوش تھا، بہت سکون سے تھا۔ احساس گناہ ختم ہو چکا تھا، زبان پہ ہر وقت ذکر خدا اور درود شریف سے تر رہتی۔ ایک دن صبح میں کام پہ جا رہا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے آ کر بولی، تم کون ہو؟ میں نظریں جھکا کر چل رہا تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، اور اب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، اس وقت بھی میری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ بولی، تم مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ میں سامنے سے آ رہی ہوں، تم نے مجھے نہیں دیکھا، ایک نظر بھی نہیں۔ پھر میں نے تمہارا پیچھا کیا، کافی دیر سے پیچھے آ رہی ہوں، تم نے کسی بھی عورت یا لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیوں؟ میں بولا، میرا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بولی، کس چیز کی؟ کہ میں اپنی ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے علاوہ کسی بھی عورت کو دیکھوں جس سے میرا دین منع کرتا ہے، اس چیز کی میرا دین اجازت نہیں دیتا۔ میں کسی بھی ایسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بولی، تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں بولا، اسلام میرا مذہب ہے اور میں مسلمان ہوں۔ وہ بولی، لیکن سب مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں بولا، ہاں، صرف اچھے اور سچے مسلمان ہی گناہوں سے بچتے ہیں، باقی جو ایسا نہیں کرتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں اور گناہ گاروں کو سزا ملے گی۔ وہ بولی، تمہارا اسلام عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں بولا، میرا اسلام کہتا ہے کہ جو مسلمان عورت مجھے پسند ہو میں اس سے نکاح کر لوں، اور اپنی بیوی کے علاوہ میں کسی بھی عورت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھ سکتا۔ میں کسی بھی عورت سے محبت کے نام پر کھیل نہیں سکتا۔ میرا اسلام کسی بھی عورت کو دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے اور ساری زندگی اپنی بیوی سے وفا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بولی، کیا تم مجھے مسلمان کرو گے؟ اس انگریز لڑکی کی بات سن کر میں اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کہ میری وجہ سے ایک انگریز لڑکی مسلمان ہونے کو تیار ہے۔ میں جلدی سے بولا، ہاں، کیوں نہیں، مگر وعدہ کرو تم اپنی آخری سانسوں تک اس پہ قائم رہو گی۔ وہ روتے ہوئے بولی، ہاں، میں وعدہ کرتی ہوں۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح وہ نیٹ سے اسلام کے بارے میں مکمل جان سکتی ہے۔ میں آگے چل دیا۔ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے۔ میری یہ نیکی میرے نامہ اعمال کی سب سے بڑی نیکی ہو شاید۔ میں روتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے، اسی لیے میرے رب نے اتنی بڑی نیکی کی توفیق دی ہے مجھے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہاری وجہ سے اسلام قبول کر لے تو اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو میری زندگی کا یہ سچا واقعہ؟ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔